کچھ شمع جلائیں گے آثار نہیں لگتے. واقعی دوستو میں شعر آپ کو راحت اندوری کا سناؤں گا, مطلع راحت اندوری کا سناؤں گا اور شعر احمد فراز کا سناؤں گا, اور یوں اپنے بھائی نقوی کی شکایت کو دور کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہاتھ خالی ہیں تیرے شہر سے جاتے جاتے, ہاتھ خالی ہیں تیرے شہر سے جاتے جاتے, جان ہوتی تو میری جان لٹاتے جاتے. ہاتھ خالی ہے تیرے شہر سے جاتے جاتے, جان ہوتی تو میری جان لٹاتے جاتے. شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو مسقط کی اردو ونگز نے اپنے حصے کی شمع جلائی ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اس شمع کا اجالا نہ صرف عمان کو, نہ صرف اس پورے علاقے کو, بلکہ پوری دنیا کے گوشے گوشے کو روشن کر دے, منور کر دے. اس دعا کے ساتھ عالی جناب ہز ایکسیلنسی امت نارنگ صاحب یہاں پر موجود ہیں, ہمارے سرپرستی فرما رہے ہیں. آفتاب پٹیل صاحب یہاں پر موجود ہیں, راجن صاحب بھی کئی ہیں, وہ بھی میں ان کا بھی تمام اپنے جو سرپرست اور بڑے لوگ ہیں ان سب لوگوں کا استقبال کرتا ہوں. اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کا یہ مشاعرہ جو ہے تو یہ انسانیت کے نام سے مانون ہے اور محبت کے نام سے منسوب ہے. کرشن بہاری نور لکھنوی نے کہا تھا کہ آؤ سارے مسئلے اس روشنی میں حل کریں, کچھ تم بھی ذمہ دار ہو, کچھ ہم بھی ذمہ دار ہیں. تم بھی اپنے ہاتھ کے سارے پتھر پھینک دو, ہم بھی سب کچھ بھول جانے کے لیے تیار ہیں. تو نئے سفر کی شروعات یہیں سے ہو سکتی ہے. شاعر نے کہا تھا کہ خون اپنا ہو یا پرایا ہو, نسل آدم کا خون ہے آخر, جنگ مشرق میں ہو کہ مغرب میں, امن عالم کا خون ہے آخر. ٹینک آگے بڑھیں کہ پیچھے ہٹیں, کوٹ دھرتی کی بانجھ ہوتی ہے, فتح کا جشن ہو کہ ہار کا سور. زندگی میتوں پہ روتی ہے, جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے. جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی, آگ اور خون آج بخشے گی, بھوک اور احتیاج کل دے گی. اس لیے اے شریف انسانوں جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے, آپ اور ہم سبھی کے آنگن میں شمع جلتی رہے تو بہتر ہے, شمع جلتی رہے تو بہتر ہے. ہز ایکسیلنسی امت نارنگ صاحب نے اور اردو ونگز کی ٹیم نے یہاں علم انصاف کی روشن شمع روشن کی ہے. میں آپ تمام لوگوں کا استقبال کرتا ہوں. اس میں میں کہنے یہ جا رہا تھا کہ آنکھوں سے کچھ کہا بھی نہیں بات ہو گئی. آؤ آنکھوں سے کچھ کہا, ذرا سا آنکھوں سے کچھ کہا بھی نہیں بات ہو گئی. آؤ کہیں شراب پیے رات ہو گئی, نقشہ اٹھا کے کوئی نیا شہر ڈھونڈیے, اس شہر میں تو سب سے ملاقات ہو گئی. تو آئیے آپ کے اس شہر کے دیار کے سارے شاعروں سے آپ لوگوں کی ملاقات میں کروا چکا ہوں. اب ہم بیرونی شعراء کرام کا ایک سلسلہ ہے, ایک کہکشاں ہے, ایک گیلیکسی ہے جو آپ کی نظروں کا مرکز اور محور بنی ہوئی ہے. اور ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں عالی جناب فرحت احساس صاحب. غزل کا ایک بہت معتبر حوالہ, بر صغیر ایشیا میں اردو غزل کا ایک بہت معتبر نام. ایک مرتبہ فرحت احساس صاحب کی صدارت کے لیے تالیاں بجا دیجیے کہ مجھے ان کی ضرورت ہے. بہت شکریہ دوستو. میں برطانیہ کا رخ کرتا ہوں, وہاں سے ہمارے بیچ تشریف لائے ہیں لندن سے عالی جناب فہیم اختر صاحب. فہیم اختر صاحب کا اپنا ایک انوکھا لہجہ ہے, ایک منفرد انداز ہے غزل کہنے کا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ برطانیہ جیسے مغربی تہذیب میں ڈھلے ہوئے شہر میں جہاں پر ہر نیک انسان کا وضو ٹوٹ جانے کا خطرہ ہے, وہاں بھی ان کا وضو نہیں ٹوٹا, وہاں بھی یہ باوضو رہے اور غزل کی گلسوں میں آ رہے ہیں. میں گزارش کروں گا عالی جناب فہیم اختر صاحب سے کہ آئیں اور آپ کی اس خوبصورت محفل میں میرے بیرونی پہلے شاعر سے آپ کی ملاقات کراؤں. یہاں سے آپ لوگوں کا بھرپور ساتھ ہمیں چاہیے. میں اس امید کے ساتھ میں جناب فہیم اختر صاحب کو آپ کی سماعتوں کی عدالت میں پیش کر رہا ہوں کہ تمہارے گھر میں دروازہ ہے لیکن تمہیں خطرے کا اندازہ نہیں ہے. تمہارے گھر میں دروازہ ہے لیکن تمہیں خطرے کا اندازہ نہیں ہے. ہمیں خطرے کا اندازہ ہے لیکن ہمارے گھر میں دروازہ نہیں ہے. عالی جناب فہیم اختر صاحب. صدر صاحب تو حاضر نہیں ہیں. اشر اقبال صاحب. ہلو. شکریہ بھائی ابرار کاشف جنہوں نے میرا تعارف. سچ پوچھیے لندن سے جب میں چلا کوئی 10-12 گھنٹے کے سفر میں تو بار بار یہ ذہن میں بات آ رہی تھی کہ مشاعرہ کیسا ہوگا, سامعین کیسے ہوں گے. میں دنیا کے تقریباً کئی ممالک کا سفر کیا ہوں. جتنے اچھے سامعین مجھے مسقط کے دکھے ہیں, آپ مبارکباد کی مسکن.
فہیم اختر صاحب کا اچھے سے مراد شریف النفس. غزل کے چند اشعار. مجھ کو ایک خواب سجانے تو دو, واہ. مجھ کو ایک خواب سجانے تو دو, کوئی امید جگانے تو دو. واہ. ہوں اگر عشق میں ناکام تو کیا, ہوں اگر عشق میں ناکام تو کیا, داستاں غم کی سنانے تو دو. کیا کہنے ہیں صاحب. اور یہ شعر دیکھیے جناب کہ رات کالی ہے مگر کتنی ہے, رات کالی ہے, رات کالی ہے مگر کتنی ہے, ایک دیا مجھ کو جلانے تو دو. واہ 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 واہ. رات کالی ہے مگر کتنی ہے, ایک دیا مجھ کو جلانے تو دو. اور یہ ہے کہ گفتگو خود ہی کریں گی پہرو, گفتگو خود ہی کریں گی پہرو, آنکھ سے آنکھ ملانے تو دو, آنکھ سے آنکھ ملانے تو دو. یہ شعر دیکھیے کہ دیکھ کر پیاس بجھا لوں گا میں, دیکھ کر پیاس بجھا لوں گا میں, اپنی تصویر بنانے تو دو. کیا کہنے. واہ واہ تصویر واہ بنانے واہ تو دو. واہ. اور یہ بہت اچھا شعر پڑھا گیا دوستو, شریک ہو جائیے, شریک ہو جائیے. مکتے کا شعر ہے کہ حکم صادر نہ کرو ٹھہرو فہیم, حکم صادر نہ کرو ٹھہرو فہیم, زیست کا بوجھ اٹھانے تو دو, زیست کا بوجھ اٹھانے تو دو. ایک نظم پیش کرنا چاہتا ہوں ابراہیم, اگر جناب 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 پڑھے پڑھے اطمینان سے, بہت اچھا لوگ سن رہے ہیں آپ کو. آ جائیے. راز کو راز رہنے دو, اس کا عنوان. راز کو راز رہنے دو, ورنہ نہ تم بچ سکو گے اور نہ ہم جی سکیں گے. کیا کہنا ہے. تمہارا احساس سچا تھا, میرے جذبات بے قابو تھے. تمہارا انکار مجبوری تھی, میرا اقرار دیوانگی تھی. تمہارا انکار مجبوری تھی, میرا اقرار دیوانگی تھی. تمہیں زمانے کے خوف نے ستایا تھا, مجھے تمہاری فکر نے جگایا تھا. میری یاد تمہیں تڑپاتی تھی, تمہاری بے چینی مجھے رلاتی تھی. کبھی رشتوں کو توڑنے کی بات تو کبھی حالات سے سمجھوتے کا مشورہ, کسی سے حال دل نہ کہنے کی تاکید, کسی سے بات اپنی نہ بتانے کے اصرار. ہماری بے چینی اور تڑپ کو کون سمجھے, ہماری بے چینی اور تڑپ کو کون سمجھے, ہماری قسمت اور نصیب کو کیا کہیں. عجیب لوگ ہیں ہمارے درمیان, نہ سمجھتے ہیں نہ سمجھیں گے. چلو پھر یوں ہی کر لیں, راز کو راز رہنے دیں, راز کو راز رہنے دیں. بہت اچھے طریقے. واہ واہ واہ. میں صدر جناب فرحت احساس صاحب کو انتظار کر رہا تھا, غلطی میری تھی, میں ان کو لے گیا, میں چلا آیا, وہ نہیں ہے ابھی تک. غزل کے جی اگر اجازت ہو اشرف صاحب. یہ اور لوگ سن رہے ہیں سب. فہیم بھائی آرام سے پڑھیں. مدت ہوئی کہ یار میں تم سے ملا نہیں, مدت ہوئی کہ یار میں تم سے ملا نہیں, لیکن خمار عشق و وفا کم ہوا نہیں. مدت ہوئی کہ یار. شعر دیکھیے. وہ بھی بچھڑ کے ہم سے بہت ہی اداس ہے, وہ بھی بچھڑ کے ہم سے بہت ہی اداس
پیاس ہے آنکھوں میں بھی ہماری، کچھ آنسو بچا نہیں، آنکھوں میں بھی ہماری کچھ آنسو بچا نہیں۔ اور شعر دیکھیے، ہم ہیں مریض ہجر محبت اچار اگر، ہم ہیں مریض ہجر محبت اچار اگر، دیدار کی شراب پلا دے دوا نہیں، بہت اچھا بابا، دیدار کی شراب پلا دے دوا نہیں۔ اور شعر دیکھیے کہ چھوڑا ہے مجھ کو وقت نے ایسے مقام پر، چھوڑا ہے مجھ کو وقت نے ایسے مقام پر، جس جان سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں، جس جان سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ اور یہ شعر دیکھیے کہ الجھا ہوا ہوں تیرے خوابوں خیال میں، الجھا ہوا ہوں یوں تیرے خوابوں خیال میں، مدت ہوئی کہ خود سے ہوا رابطہ نہیں، مدت ہوئی کہ خود سے ہوا رابطہ نہیں، شبنم ہو پھول ہو کے کوئی موسم بہار، شبنم ہو پھول ہو کے کوئی موسم بہار، ہوتا کہاں جناب کا ہے تذکرہ نہیں، ہوتا کہاں جناب کا ہے تذکرہ نہیں۔ اور یہ مقطع کا شعر ہے، اپنے بھی دے رہے تھے ہمیں ہر قدم فریب، اپنے بھی دے رہے تھے ہمیں ہر قدم فریب، پھر کیوں بھلا فہیم یہ دل ٹوٹتا نہیں، پھر کیوں بھلا فہیم یہ دل ٹوٹتا نہیں، مدت ہوئی کہ یار میں تم سے ملا نہیں، لیکن خمار عشق و وفا کم ہوا نہیں۔ بہت بہت شکریہ، کیا کہنے کیا کہنے، بہت معیاری غزل سے، بہت خوبصورت نظم سے نوازا علی جناب فہیم اختر صاحب نے۔